السلام علیکم، میرا نام یاسر علی ہے، پاکستان فیصل آباد سے میرا تعلق ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ شاید یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے، مگر ایک دفعہ آپ اس کو دیکھیے گا ضرور۔ آپ لائک، فالو، کمنٹ، شیئر کچھ بھی نہ کریں، مجھے ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میں بس آپ کے ساتھ جو ایک پیغام ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ جب سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے خواب میرے تک پہنچے، میں نے ان کو دیکھا، غور کیا اور ان کے اوپر یقین کیا، تو اللہ پاک نے میری کس طرح مدد کی، اور میں نے کون سے خواب سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے متعلق دیکھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح سے آج سے کچھ مہینے پہلے جب میں یوٹیوب چلا رہا تھا تو اس کے اوپر اویس بھائی کی ویڈیوز آئی، جس میں وہ سید محمد قاسم بھائی کے متعلق بتا رہے تھے کہ انہوں نے بہت دفعہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک سے پردے کے پیچھے سے وہ بات کر چکے ہیں بہت دفعہ۔ تو اس کے اوپر میں تھوڑی سی ایک وضاحت دے دوں کہ سید محمد قاسم بن عبدالکریم جو بتاتے ہیں کہ جو میں نے اللہ پاک سے بات کی وہ کچھ اس طرح سے ہے، خواب کے اندر آسمان میں نور ہے اور نور کے اندر سے آواز آتی ہے، اور آواز وہ جب آتی ہے تو جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جو آواز ہے یہ اللہ پاک کی آواز ہے، اور جب اللہ پاک بات کرتا ہے تو بات ڈائریکٹ جو دماغ کا سینٹر ہے ادھر آ کے لگتی ہے۔ اس کے بعد میں نے وہ روٹین کے مطابق جو ہوتا ہے کہ ویڈیو دیکھی اور نظر انداز کر دی، پھر چلنے کے بعد پھر دوبارہ میرے پاس سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے متعلق ویڈیوز آئی، تو پھر ان کا چینل تھا محمد قاسم پی کے، میں نے چینل یوٹیوب سے لیا، چینل اوپن کر کے اس کے اوپر جتنی سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے جو خواب تھے جو 2014 سے لے کے اب تک وہ شیئر کیے ہوئے ہیں، وہ سبھی خواب دیکھے تقریباً۔ ان میں سے جب سب خواب دیکھے تو خواب دیکھنے کے بعد جو ہے پھر ان میں سے جو زیادہ مین تھا وہ شرک کے مطابق پیغام تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا قاسم جتنی دنیا شرک سے ابھی بری ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی بھی اتنی بری ہوئی نہیں تھی، اور شرک کی جو اقسام ہے اس کے متعلق تھا، اور ساتھ اور بھی جو تھا کہ غرور، تکبر، یہ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے، جب آپ کھانا کھا لو جو پلیٹ ہے وہ انگلی سے اچھی طرح سے صاف کر لو، مطلب کوئی بھی ان کا خواب یا کوئی بھی بات شریعت یا اسلام کے خلاف نہیں تھی۔ میں یوٹیوب کے اوپر سید محمد قاسم بن عبدالکریم کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی، تو دیکھنے کے بعد پھر اللہ پاک سے میں نے دعا کی، اللہ پاک ابھی ہم اس کو غلط بھی نہیں بول سکتے کہ کیونکہ کوئی بھی بات جو ہے وہ اسلام یا شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ جو یہ بات کر رہا ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے خواب میں بہت دفعہ زیارت کی ہے، اللہ پاک سے پردے کے پیچھے سے خواب میں بات کی ہے، تو اس کے متعلق تو ہماری رہنمائی فرما۔ پھر کچھ عرصہ بعد میں نے جو خواب دیکھا، وہ پہلا خواب میرا یہ تھا کہ میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ بس کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں، بس جا رہی ہے روڈ کے اوپر، تو بس کے اندر بیٹھے ہوئے میری اچانک جو ڈرائیور والی سیٹ ہے ادھر نگاہ پڑتی ہے تو ادھر کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھ کر میں تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ کیا ماجرا ہے، بس تو بالکل صحیح سفر کر رہی ہے مگر اس کا ڈرائیور تو ہے نہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد میں پریشانی کی حالت میں بس کے اندر جب نگاہ ڈالتا ہوں تو بس کی جو بیک سیٹ ہے اس کے اوپر سید محمد قاسم بن عبدالکریم بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان کے ہاتھ میں ایک تلوار ہوتی ہے جو بہت ہی چمکدار، اور تلوار کے اندر سے نور نکل رہا ہوتا ہے، وہ ایسی روشنی ہے کہ شاید آج تک میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، تو وہ اتنی چمکدار تلوار ہوتی ہے۔ جب میں سید محمد قاسم بن عبدالکریم کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگتے ہیں، تو پھر میں سمجھ آتا ہوں کہ یہ جو بس ہے یہ سید محمد قاسم ہی اس کو چلا رہے ہیں۔ اس کے بعد میرا یہ ڈریم ختم ہو جاتا ہے۔ تو ابھی بتانے کے ٹائم تو شاید آپ کو یہ کوئی خاص یا اہم جو ڈریم ہے یہ محسوس نہ ہو، مگر جب خواب دیکھ رہا تھا تو میرے دل کے اندر اتنا سکون، اطمینان تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جو میرا دل ہے وہ سید محمد قاسم بن عبدالکریم کی طرف پھیر دیا، تو میں بھی ان کے خوابوں کے اوپر یقین کرنے لگا۔ پھر بھی کچھ میرے ڈاؤٹ تھے کہ شاید یہ بندہ غلط نہ ہو، تو پھر جو ہے میں نے اللہ پاک سے مزید دعا کی، تو کچھ عرصہ بعد پھر میں نے جب دوسرا خواب دیکھا، وہ خواب اس طرح سے تھا کہ میں ایک بلڈنگ کے اندر بیٹھا ہوتا ہوں، وہ بلڈنگ 7 فلور کی بلڈنگ ہے، میرے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں، کچھ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ایسے ہی شاپنگ کر رہے ہیں۔ تو اچانک سید محمد قاسم بن عبدالکریم کہتے ہیں کہ ابھی قیامت کا وقت بہت قریب ہے، کچھ ہی عرصہ کے بعد قیامت آنے والی ہے،
اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ اس بلڈنگ کی بیسمنٹ میں آ جائیں۔ یہ بات سن کر کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کا یقین کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یہ بات سن کر نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ اس بات کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ میں اور میرے ساتھ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، وہ سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے ساتھ جو بلڈنگ کی بیسمنٹ ہے ادھر چلے جاتے ہیں۔ ابھی ہم بیسمنٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں کہ اچانک اتنی تیزی سے زلزلہ آتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ زلزلہ آتا ہے کہ وہ جو بیسمنٹ کی دیواریں ہیں وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ ہلتی ہیں، اور جو بیسمنٹ کی چھت ہے اس کے اوپر تقریباً جو 7 فلور تھے، وہ ہم تو بیسمنٹ میں ہیں مگر ہم جو اوپر ہو رہا ہے وہ سب دیکھ سکتے ہیں۔ ہم بیسمنٹ کے اوپر محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نیچے سے بیٹھ کے اوپر کے جو 7 فلور ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ زلزلہ تھا کہ جس طرح ریت کے ذرے ہوتے ہیں وہ بلڈنگ پوری اسی طرح زلزلے کے ساتھ وہ ہواؤں میں اڑنے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر ہم بھی بہت خوفزدہ ہوتے ہیں، مگر کچھ عرصے بعد یہ زلزلہ رک جاتا ہے۔ جب یہ زلزلہ رک جاتا ہے تو سید محمد قاسم عبدالکریم اور ہم سب لوگ جو بیسمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بالکل الحمدللہ محفوظ رہتے ہیں، ہم سب کو ایک بھی خراش نہیں آتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم سید محمد قاسم بن عبدالکریم سے کہتے ہیں کہ سید محمد قاسم ابھی تو ہم کو بھوک بھی لگی ہے، اور قیامت کی وجہ سے اوپر جب زلزلہ آیا بالکل ختم ہو چکا ہے، ابھی ہمارے کھانے کا کیا بنے گا؟ تو سید محمد قاسم بن عبدالکریم کہتے ہیں کہ آپ فکر نہیں کرو، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ قاسم بن عبدالکریم کہتے ہیں کہ آپ ایسا کرو، لائنیں بنا لو۔ ہم سب لائنیں بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر سید محمد قاسم بن عبدالکریم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، تو دعا کرنے کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد زمین سے کھجوریں نکلتی ہیں۔ یہ سارے ایک بندے کے آگے ایک پلیٹ ہوتی ہے، اس میں تقریباً 7 کھجوریں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک پیالہ نکلتا ہے، اس کے اندر پانی ہوتا ہے پینے والا۔ ہم کھجوریں کھا لیتے ہیں اور جو پیالہ ہوتا ہے پانی کا وہ پانی پی لیتے ہیں۔ وہ پینے سے دل کو اتنا سکون، اتنا اطمینان ملتا ہے کہ شاید زندگی میں جو ہے نا وہ جو کھجوریں کھانے کا مزہ تھا یا پانی پینے کا وہ کبھی میں نے محسوس نہ کیا ہو۔ اور اس کے بعد پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اور دوسری بات میں وضاحت کر دوں کہ جتنے بھی خواب ہیں یہ سب میں نے صبح تہجد کے ٹائم دیکھے۔ دیکھنے کے بعد جو میرا یقین تھا وہ اور پختہ ہو گیا کہ سید محمد قاسم بن عبدالکریم بھی سچے ہیں، اور اس کے خواب بھی اللہ پاک کی طرف سے روحانی خواب ہیں اور وہ خواب بھی سچے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے بھی تھوڑی کوشش کی کہ جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا کہ اپنی جو ٹک ٹاک ایپ ہے اس کے اوپر سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے خواب شیئر کرنے لگا، اور کبھی کبھار جو اپنا واٹس ایپ سٹیٹس ہے اس کے اوپر سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے جو خواب ہیں وہ شیئر کرنے لگا۔ اور اس کے بعد پھر جو میں نے تیسرا خواب دیکھا وہ خواب کچھ اس طرح سے تھا کہ میں اپنا جو گھر کا روم ہے ادھر بیٹھا ہوتا ہوں، سید محمد قاسم بن عبدالکریم میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور 4 مہمان ہیں جو سید محمد قاسم بن عبدالکریم سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو تو میں جانتا ہوں، میرا کزن ہے، اور ایک ایسا محسوس ہوتا ہے خواب کے اندر جو سید محمد قاسم بن عبدالکریم کا بڑا بھائی ہے، اور دوسرے دونوں کو میں نہیں جانتا۔ وہ خواب کے اندر ہی میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہم سب ایک روم کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، میں ان سب کو پینے کے لیے چائے دیتا ہوں، وہ چائے پی رہے ہوتے ہیں۔ چائے پینے کے بعد کچھ عرصہ بعد بیٹھتے ہیں تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ سید محمد قاسم بن عبدالکریم اپنے خوابوں کے بارے میں سچا ہے، اور یہ ان کے خواب بہت سے سچ ثابت ہوئے ہیں، اور جو باقی ہیں وہ بھی سچ ثابت ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی کے متعلق میں ان لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہوں۔ سید محمد قاسم بن عبدالکریم میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر وہ مجھے کہتے ہیں یاسر میں نے ایک خواب دیکھا آج سے 11 دن پہلے، وہ بھی ان لوگوں کو بتاؤ۔ تو میں پوچھتا ہوں سید محمد قاسم بھائی سے کہ آپ نے کیا خواب دیکھا؟ وہ خواب کچھ اس طرح سے بتاتے ہیں کہ آج سے 11 دن پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لے کے آئے اور کہتے ہیں قاسم میرے بیٹے، پہلے تو آپ کو بہت ٹائم دیا گیا تھا، اس میں سے بہت سا ٹائم ابھی گزر چکا ہے، ابھی صرف 11 سال باقی ہیں، اور جو آپ کو کام دیے گئے ہیں، جو آپ کو کام کرنے کے لیے کہے گئے ہیں، ابھی اس کو اور تیز کر دو۔ تو پھر سیم یہی خواب جو تھا میں جو ہمارے 4 مہمان ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو بتاتا ہوں۔ وہ خواب سن کر بھی کہتے ہیں کیونکہ ابھی ہم بھی انشاءاللہ اس کے اوپر مزید تیزی کریں گے اپنے کام میں۔ ادھر یہ خواب ختم ہو جاتا ہے، میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور یہ بھی خواب جو دیکھا میں نے تہجد کے ٹائم دیکھا۔ اس کے بعد میرا جو یقین اعتماد تھا وہ سید محمد قاسم بن عبدالکریم کی طرف اور بڑھ جاتا ہے۔ آج سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا جو بہت ضروری اور اہم خواب ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ خواب کے اندر ہی میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔
نماز پڑھنے کے بعد جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد میں واپس آ جاتا ہوں۔ پھر یہی خواب جب دوبارہ آتا ہے، پھر دوسرے دن کہ پھر میں مسجد میں جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد پھر میں واپس آ جاتا ہوں۔ جب یہی خواب مجھے تیسری دفعہ آتا ہے تو پھر میں مسجد میں جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ جب میں نماز پڑھ کے سلام پھیرتا ہوں تو ہم سب ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، ابھی اتحیات کی جس طرح پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، نماز میں اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ایسے ہی میں بھی بیٹھا ہوتا ہوں، دوسرے بھی سبھی لوگ جو میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ سبھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ آسمان سے ایک آواز آتی ہے۔ وہ اتنی پیاری آواز تھی کہ وہ میں ابھی آپ کو لفظوں کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا۔ وہ اس آواز کا اتنا وزن تھا کہ جب جیسے ہی وہ آسمان سے آواز آئی، ہم سب بالکل اس آواز کی طرف پہلے تو متوجہ ہوئے۔ وہ آواز آسمان سے کچھ اس طرح تھی کہ یہ جو شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہی شخص امام مہدی ہے۔ تو جب ہم وہ آواز سن لیتے ہیں، سننے کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہی سید محمد قاسم بن عبد الکریم بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم اس کی طرف دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ یہی شخص جو ہے وہ امام مہدی ہے۔ ہم خوشی سے جلدی جلدی اٹھ کے سید محمد قاسم بن عبد الکریم سے ملنے کے لیے جاتے ہیں خواب کے اندر ہی کہ یہی شخص امام مہدی ہے۔ تو سید محمد قاسم بن عبد الکریم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھ کو پہچان لیا ہے کہ میں ہی امام مہدی ہوں، تو وہ تھوڑے سے پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو مسجد کا کونا ہے اس طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ میرے خواب تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ میری بھی آپ سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ آپ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے پورے خواب دیکھیں، سنیں، اور اس کے بعد کوئی آپ فیصلہ کریں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، یقین کرتا ہوں سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے خواب بھی سچے ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے ہیں، اور یہی شخص انشاءاللہ فیوچر میں امام مہدی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس کے سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے خواب تھے، نواز شریف کے متعلق خواب تھے، عمران خان کے متعلق خواب تھے، وہ سبھی خواب پورے ہوئے۔ ابھی اس کا اگلا جو خواب ہے وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ملک میں واپس آتے ہیں تو وہ ان کو بہت پروٹوکول دیا جاتا ہے، ان کو بہت استقبال کیا جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے نواز شریف بہت طاقتور ہو کے واپس آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نواز شریف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور جو الزام ہے وہ پاکستان کی جو آرمی ہے، اسٹیبلشمنٹ، اس کے اوپر لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ملک کے حالات بہت سے خراب ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہی موقع دیکھ کر جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہ بارڈر کے اوپر کوئی شرارت کرتا ہے، جس سے اور جو ہے عوام کے اندر ہراس و خوف پھیل جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے جتنے بھی خواب ہیں وہ سچے ہو رہے ہیں، اور یہ جو خواب ہے نواز شریف کے متعلق، یہ 2018 میں یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیا ہوا ہے، یہ بھی خواب سچا ہوتا ہے، تو پھر بہت سے لوگ ان کے خوابوں کے اوپر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پھر اگلا جو سٹیپ ہے خواب کا کہ پھر آرمی چیف صاحب جو ہے وہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کو بلاتے ہیں اور ان کے خواب سنتے ہیں۔ جب آرمی چیف صاحب ان کے خواب سن لیتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرمی چیف صاحب کی خواب میں آ کر گواہی دیتے ہیں کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم اپنے خوابوں کے بارے میں سچا ہے، اور وہی کچھ ہونے جا رہا ہے جو سید محمد قاسم بن عبد الکریم کو خوابوں میں دکھایا گیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر آرمی چیف صاحب جو ہے پھر پاکستان کے اندر شرک اور اس کی جو اقسام ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی کرتے ہیں۔ یہ خواب سننے کے بعد پھر جو آرمی چیف صاحب ہوتے ہیں وہ ایک حکومتی سطح پر قانون بناتے ہیں جس سے پاکستان کے اندر شرک اور اس کی اقسام کا خاتمہ کیا جاتا ہے، مدد کرتا ہے، اور پاکستان بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرتا ہے۔ اور آپ کو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، یہ شرک جو اس کی اقسام ہے، اس کے اندر یہ جو بغیر ضروری تصویریں، یہ جو پوسٹر، یہ بھی ایک شرک کی اقسام ہے۔ اس کے علاوہ جو پتلی ہم نے خوبصورتی کے ناموں کے اوپر اپنے گھروں میں سجا رکھے ہیں، چاہے وہ چھوٹے یا بڑے، یا یہ بھی شرک ہے، یہ بھی اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے جو خواب ہیں اس کے اوپر آپ توجہ کریں، غور و فکر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔